1000 منکرین اسلام آئے تھے اور 313 ایمان والے آئے تھے۔ 1000 منکرین اسلام طاقت لے کر آئے، قوت لے کر آئے، تلوار لے کر آئے، پیٹ بھرے ہوئے آئے، ناچنے والیوں کو ساتھ لے کر آئے، گانے والیوں کو ساتھ لے کر آئے، اور اپنے منصب مرتبے اور مقام کو ساتھ لے کر آئے۔ وہ کوئی چھوٹے موٹے لوگ نہیں تھے جو منکرین اسلام تھے، مکے کی طرف سے آئے تھے۔ لیکن 313 ایمان والوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ 313 ایمان والوں نے ان 1000 لوگوں کو دھول چٹا دیا۔ اور آپ کو کیا پتہ ایمان کی طاقت کیا ہے؟ جس وقت اللہ نے حضرت انسان کو بنایا تو اس وقت حضرات فرشتوں نے کہا کہ یہ زمین پہ جا کے خون ریزی کریں گے۔ پتا چلا خون بہانا فرشتوں کو پسند نہیں، ان کی عادت کیا ہے؟ صرف تسبیح اور تحلیل کرنا، صرف تسبیح کرنا، تحلیل کرنا، ان کو مارنا پیٹنا پسند نہیں ہے۔ لیکن مومن کی شان کیا ہے؟ جب مومن بدر میں آتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ مقام تسبیح اور مصلی چھوڑو، اور جس جنگ سے تمہیں نفرت تھی مومنوں کی اتباع میں جا کر تم بھی جنگ کرنا شروع کرو۔ مومن کی شان، ملائکہ آتے ہیں، 5000 ملائکہ بدر میں نازل ہوتے ہیں، قطار در قطار نہ، اور صرف ملائکہ نہیں آتے بلکہ سارے فرشتوں کا جو سردار ہے وہ بھی رسول اللہ کا سپاہی بن کر کے زمین پر آتا ہے۔ مومن کو آپ نے سمجھا کیا ہے؟ مومن کی شان کیا ہے؟ اسی لیے ایمان چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہمیں مومنوں کو ایمان کی اہمیت نہیں۔ ہم اپنے بچے کو تاجر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے بچے کو انجینئر تو بنانا چاہتے ہیں۔ خطیب بنایا، ادیب بنایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، ٹیچر بنایا، سب بنایا۔ کیا اپنے بچوں کو مومن بھی بنایا؟ ڈاکٹر بنانے کا انکار نہیں ہے، ڈاکٹر بناؤ بھائیو، یہ ڈاکٹر بننے کا شوق لوگوں میں ابھی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت استاذ العلماء حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ، استاذ العلماء حضور مفتی محمد، آپ بیٹھے، بالکل بیٹھے رہیں، آپ علماء استقبال کریں گے، آپ بالکل بیٹھے رہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، اتنی طبیعت علیل حضرت کی اس عمر میں بھی دیکھی ماشاءاللہ حضرت تشریف لا چکے ہیں۔ استاذ العلماء زینت مسند افتاء حضرت اللہ حضرت علامہ حضور مفتی محمد اسماعیل صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کو آگے لے لیں تاکہ سارے لوگ حضرت کی نورانی چہرے کی زیارت کریں۔ نعرہ لگائیں محبت سے، عمر دے کے حضرت کی، سب جانتے ہیں، پورا علاقہ جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، پیچھے والے بھی ذرا آواز بلند آواز سے نعرہ لگائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مفتی اسماعیل صاحب قبلہ، حضور سید امین القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ درود شریف پڑھنے، اللہم صلی وسلم وزید وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالی حضرت مفتی اسماعیل صاحب کو شفا دے، صحت دے، تندرستی عطا فرمائے۔ اس حالت میں بھی وہ تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے بزرگوں کا خلوص ہے، اخلاص ہے۔ درود شریف ایک بار پڑھیں، میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو ڈاکٹر بنا رہے ہیں، ٹیچر بنا رہے ہیں، سب بنا رہے ہیں، انکار نہیں، بنائیے۔ دنیا میں ڈاکٹر بننے کا شوق ابھی پیدا ہوا۔ مسلمان اس وقت سائنسی علوم کا انکشاف کر رہے تھے جب لوگ سائنس سے ناواقف تھے۔ اس کا ثبوت اگر دیکھنا ہے تو آپ قرآن کی ان آیات کو پڑھ کر کے دیکھیں جو سائنسی علوم کا انکشاف کرتی نظر آتا۔ اسی لیے آج جتنے سائنسداں ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں۔ پڑھے لکھے لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں، آج کوئی سائنسداں یہ نہیں کہتا کہ ہم سرچ کر رہے ہیں۔
ہر سائنسداں کیا کہتا ہے؟ ہم ریسرچ کر رہے ہیں. تو ریسرچ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے جو سرچ ہو چکا ریسرچ اسی کا تو ہوتا ہے. اس کا مطلب سائنس آج بھی یہ ماننے کو تیار ہے کہ پہلے کسی نے سرچ کیا تھا اسی کی ریسرچ ہم کر رہے ہیں. توجہ فرمائیں. تو یہ سرچ کس نے کیا؟ یہ سرچ کس نے کیا؟ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا. ماں کے پیٹ میں کچھ نے کہا چہرہ کر، ہم بھی وہاں موجود تھے، ہم سے بھی سب پوچھا کیے، ہم چپ رہے، ہم ہنس دیے، منظور تھا پردہ تیرا. کچھ لوگ چپل اٹھا لیتے کم بخت، کم سے کم نعت کا تقدس دیکھ. کہاں وہ چہرے والدہا اور کہاں غالب کے محبوب کا چہرہ. تھوڑی شرم تو کر. مضمون بدلا، گڑبڑ ہوئی کہ نہیں؟ ایسا لگا جیسے مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیون لگ گیا. ایسے ہی ہے نا؟ بولو بھئی ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عنوان، جیسے بھی میں عنوان بیان کر رہا ہوں ایمان پر، اور ایمان بولتے بولتے اچانک میں لطیفہ بولنے لگوں تو کہیں گے کس مسخرے کو لا کے بٹھایا ہے؟ علماء کا بھی خیال نہیں کیا. ارے 5000 لوگ تھے، 1 گھنٹہ برباد نہیں کیا، بلکہ 5000 لوگوں کا 1 گھنٹہ برباد کیا تو مسلمانوں کے 5 گھنٹے امین القادری نے برباد کر دیا. کیوں لائے تھے اس کو؟ ہے کہ نہیں بھائی یہ بات؟ تو عنوان بدلتا ہے تو مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگتا ہے. علمی دیانت کے خلاف ہے عنوان کا بدل دینا. اور عنوان بدلتا ہے تو بوجھل ہو جاتا انسان. موت کے موقع پر شادی کی بات کرنا مزہ نہیں آتا، شادی میں موت کا ذکر کرنا مزہ نہیں آتا، رونے کی محفل میں ہنسانا، ہنسنے کی محفل میں رلانا اچھا نہیں لگتا، بے وقت کی شہنائی اچھی نہیں لگتی. مگر قربان دنیا کی کوئی کتاب ایک ٹاپک پر ہے مگر یہ صرف اللہ کی کتاب ہے. قرآن 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 کی صورتوں کو دیکھ لو. اللہ اکبر. جنت کا ذکر آ رہا ہے، جنت کی باغوں کا ذکر آ رہا ہے، حوروں کا ذکر آ رہا ہے، غلمہ کا ذکر آ رہا ہے، محلوں کا ذکر آ رہا ہے، جنت کے اندر نہروں کا ذکر آ رہا ہے. اللہ اکبر. فرشتوں کا ذکر آ رہا ہے، فرشتوں کا سلام کرنے کا ذکر آ رہا ہے، ایک دوسرے کے ملنے کا ذکر آ رہا ہے، حوروں کا ذکر آتا ہے، بڑی آنکھیں ہیں، جوبنوں کا ابھار ہے، حسن ہے، یہ ہے وہ ہے، کنگن ہے، لباس ہے. لیکن یہ بیان کرتے کرتے اچانک پھر جہنم کا ذکر آتا ہے، لیکن عنوان بوجھل نہیں کرتا بلکہ حسن اور بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ کتاب ہے قانون کی کتاب، لیکن اس کے اندر بہاروں کا ذکر بھی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہے، انسان کا ذکر بھی ہے، جانوروں کا ذکر بھی ہے، چوپاؤں کا ذکر بھی ہے، پرندوں کا ذکر بھی ہے، شجر کا ذکر بھی ہے، حجر کا ذکر بھی ہے، شفق کا جمال بھی ہے، افق کی سرخی بھی ہے، ستاروں کی انجمن بھی ہے، انسان کا حسن بھی ہے، بڑھاپے کے گڈھے خد و خال بھی ہے، عمر کا سٹیایا پن بھی ہے، احسن القصص. کسی کے گمنے کا ذکر بھی ہے، کسی کے ملنے کا ذکر بھی ہے، کسی کے آگ میں جانے کا ذکر بھی ہے، گلزار بن جانے کا ذکر بھی ہے، کسی کے ظلم کا ذکر بھی ہے، کسی کے انصاف کا ذکر بھی ہے، کسی کے تقدس کا ذکر بھی ہے، کسی کے زنا کا ذکر بھی ہے، کسی کی فکری آبادی کا ذکر بھی ہے، کسی کی فکری تقدس کا ذکر بھی ہے. قرآن بیان کرتا ہے مگر بوجھل نہیں ہوتے بلکہ عقیدتیں بڑھتی چلی جاتی ہے، مزہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور دل پکار اٹھتا ہے. یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ایسی ہستی کا کلام ہے جسے واقعی خدا کہلانے کا حق ہے. کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. قرآن ہے 6666 آیتوں میں پوری کائنات بیان کر کے رکھتی ہے. ستاروں کی انجمن بیان ہو رہی ہے، خلائیں بیان ہو رہی ہے، ولایت بیان ہو رہی ہے، نبوت بیان ہو رہی ہے، رسالت بیان ہو رہی ہے، فرعونیت بیان ہو رہی ہے، حمانیت بیان ہو رہی ہے، قارونیت بیان ہو رہی ہے، خلت بیان ہو رہی ہے، موسیٰ کا جلال بیان ہو رہا ہے، نوح کی شجاعت بیان ہو رہی ہے، عیسیٰ کا تکلم بیان ہو رہا ہے، مریم کا تقدس بیان ہو رہا ہے. سب کچھ بیان ہو رہا ہے. زلیخا کا پیار بیان ہو رہا ہے تو مریم کا تقدس بھی بیان ہو رہا ہے، یوسف علیہ السلام کی طہارت بھی بیان ہو رہی ہے. توجہ تو کریں، ایک قرآن ہے، سب مضامین کو سمیٹ لیا. بلکہ قیامت تک جتنے مضامین ہم مر جائیں گے لیکن ہماری نسلیں دیکھے گی. ہو سکتا ہے اگر یہ تقریر اس وقت رہی تو لوگ شاید کہیں گے کہ کسی کہنے والے نے مجذوب کی بڑھ نہیں تھی، یہ صرف عقیدت نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی. آگے مضامین اور آئیں گے. قرآن ہی ایک کتاب ہوگی جو ہر چیلنج کا جواب دے گی. ایک مثال پیش کرتا ہوں، بات اپنے عنوان سے ہٹنا نہیں چاہتا لیکن ایک مثال پیش کرتا ہوں اچھے سے. دیکھو زمین اور آسمان کے بیچ میں کیا ہے؟ بولو کیا ہے؟ خلا ہے، خالی جگہ ہے. خلا بیکار ہے، لوگ یہی سمجھتے تھے. زمین کام کی، آسمان کام کا، خلا بیکار ہے. لیکن قرآن نے اس وقت کہا
توجہ کریں قرآن کا انداز. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا 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 ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. توجہ فرمائیں. اللہ فرماتا ہے دن اور رات کے آنے جانے میں، زمین اور آسمان کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور جو یہ عقل والا دیکھ لیتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کی نشانیوں میں غور کر لیتا ہے، وہ کھڑے ہوتا ہی بھی تو اللہ کا ذکر کرتا، بیٹھتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا، لیٹتا ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتا، اور پھر وہ اس بات کو کہتا ہے یہ خلا، یہ زمین، یہ شفق، یہ افق، یہ سب ستاروں کی انجمن، یہ چاند، یہ چاندنی، یہ سورج کرنیں، یہ سب کیا ہے، یہ پودے کیا ہے، یہ اللہ کی مخلوق کیا ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جو واقعی عقل والا کہتا ہے اللہ تو نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، خلا بیکار نہیں ہے، درخت بیکار نہیں ہے، شجر بیکار نہیں ہے، حجر بیکار نہیں ہے، حتیٰ کہ گائے اور جانوروں سے جو گوبر نکلتا ہے وہ بھی بیکار نہیں ہے. دیکھو اس وقت کوئی سوچ سکتا تھا، اس وقت تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہ بیکار نہیں ہے. آج سیٹلائٹ کا نظام کس سے چل رہا ہے؟ کس سے چل رہا ہے؟ یہ خلا سے تو چل رہا ہے. اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ خدا کو سب لوگوں نے بن دیکھے کا خدا ہے، لیکن ایک ہستی اللہ نے ایسی بھیجی جو آ کر کہتا ہے انی رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا. اور وہ کون ہے؟ وہ ہمارا نبی ہے. بے شک ہمارے آقا نے اللہ کو دیکھا. اور حضور اتنے سچے تھے، حضور اتنے سچے تھے کہ ان کی سچائی کی گواہی ان کے دشمنوں نے بھی دی. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں آپ سے، حضور کتنے سچے تھے تھوڑا سمجھنا. قرآن کے اندر رسول اللہ کو گالیاں، یعنی کہ جو کافروں نے گالیاں دی ہے، ان گالیوں کو جو کافر بکتے تھے گندی گلیز گالیاں، تو ان گالیوں کو جو گالیاں انہوں نے کافروں نے دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے. کیا تذکرہ فرمایا ہے؟ کہ انہوں نے میرے محبوب کو یہ گالی. قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن گالی کو نقل نہیں کرتا، قرآن گالی کو بیان نہیں کرتا. لیکن گالی کا مطلب کیا؟ گالی کا مطلب یہ کہ جس کو کسی کو اس کے منصب سے ہٹ کر بیان کر دو تو یہ گالی ہے. جیسے کتے کو کہو کہ کتا تو گالی نہیں ہوئی، لیکن کسی عالم کو کہہ دو معاذ اللہ تو یہ گالی ہوگی ہے نا. تو انہوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی. قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن گالی بیان کرنے والی کتاب نہیں، قرآن بڑی مقدس کتاب ہے. لیکن قرآن کی حکمت یہ تھی کہ جو گندے الفاظ انہوں نے نبی کے لیے کہے، قرآن نے پہلے اس کو بیان کیا پھر اس کا جواب دیا. جیسے انہوں نے نبی کو کہا کہ یہ پاگل ہے، تو قرآن نے بتایا کہ یہ لوگ میرے محبوب کو کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، لیکن اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ آپ مجنون نہیں ہو. پہلے بیان کیا، انہوں نے کہا مجنون ہے تو بیان کیا، اس کو بیان کر کے پھر اس کا جواب دیا. انہوں نے رسول اللہ کے لیے کہا کہ محمد کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اللہ نے پہلے وہ بیان کیا پھر اس کا جواب دیا. تبت یدا ابی لہب، یہ صورت آئی. کسی نے کہا نبی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے اس کے خلاف 10 آیتیں اتاری، آخری میں کہتی ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ. لیکن اسی طرح انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے. قرآن نے بیان کیا کہ یہ میرے محبوب کو جادوگر کہتے ہیں، میرا محبوب جادوگر نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کہا ان پہ جادو کا اثر ہوا ہے، تو قرآن کہتا ہے میرے محبوب کو یہ کہتے ہیں جادو کا اثر ہوا ہے، لیکن میرے محبوب پہ جادو کا اثر نہیں. بولو بھائی بات سمجھ میں آتی ہے؟ بات سمجھ میں آتی ہے؟ قرآن گالی کی کتاب نہیں، قرآن کے اندر گالی بیان نہیں ہو سکتی. لیکن حکمت یہ تھی، انہوں نے کہا پاگل پہلے بیان ہوا اس کا جواب ہوا، انہوں نے کہا جادوگر پہلے بیان ہوا اس کا جواب ہوا، انہوں نے کہا یہ پہلے بیان اس کا جواب ہوا. کیوں ایسا ہوا؟ حکمت کیا تھی؟ توجہ چھوڑ دو بھائی. حکمت کیا تھی؟ توجہ حکمت کیا تھی؟ بہت نازک بات آئی. انہوں نے جو کہا قرآن بیان کر کے جواب دے رہا ہے. حکمت کیا تھی؟ قیامت تک کے مسلمانوں سن لو، انہوں نے نبی کو مجنون تو کہا، نبی کو جادوگر تو کہا، نبی کو معاذ اللہ پاگل تو کہا، خبیثوں نے بکواس کی، لیکن اتنی گندی گندی باتیں کرنے کے باوجود یہ نبی کو جھوٹا نہ کہہ سکے، اس لیے کہ نبی اتنے سچے تھے کہ ان کی سچائی کی گواہی یہ گنڈے بھی دیا کرتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بے شک. یہ اب اتنا سچا نبی، توجہ، اتنا سچا نبی جس خدا کے وجود کی گواہی دے، اس سے بڑی سچائی کیا ہو سکتی ہے نا؟ تو اللہ کا وجود ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ سب بتا رہے ہیں. آج
کالج اور اسکول بعض سب سے نہیں الہاد پھیل رہا ہے. اسی طرح بچیاں ورگلائی جا رہی ہے, مرتد ارتداد کی طرف جا رہی ہے. بچیاں بچے ارتداد کی طرف جا رہے ہیں. وجہ مختلف وجوہات ہیں. نمبر ایک, ہم نے اپنے بچوں کو سب سکھایا. میرا وقت پورا ہو رہا ہے, آپ توجہ فرمائیں, میں بات سمیٹ رہا ہوں. بچوں کے ارتداد کی وجہ سب سکھایا, ایمان نہیں سکھایا, دین نہیں سکھایا. دیکھو ہمارے یہاں دین نہیں سکھایا جاتا, نتیجہ بچیاں پڑھ لکھ لے رہی ہے, دوسروں کے بہکاوے میں آ رہی ہے. چھوٹا سا چٹکلا چھوڑتے ہیں, اسلام میں تو عورت کو پردے کے لیے کہا جاتا ہے. میں نے کہا پردے کے لیے کہا جاتا ہے تو کیا کہا یہ ظلم ہے. میں نے کہا پاگل ہوئے, ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے. کیا ہے؟ جنت. جنت کسے کہتے ہیں؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ آپ لغت اٹھا کے دیکھیں تو پتا چلے گا, جن اور جنت دونوں کا مادہ ایک ہے. ٹھیک, جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ مخلوق چھپی ہوئی ہے. اور جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ بھی چھپی ہوئی ہے. تو جو چھپی ہوئی ہو اس کو جنت کہتے ہیں, ہے نا. ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہو تو ماں باپ کے لیے جنت, جوان ہو کر کے نیک بیوی بن جائے تو شوہر کے لیے جنت, ماں بن جائے اس کے قدموں میں جنت. تو جو جنت ہوتی ہے وہی تو چھپائی جاتی ہے. ہمارے یہاں عورت کا دوسرا نام جنت ہے, اور جنت چھپانے کی چیز ہے. الحمدللہ ہم عورت کو جنت سے کم نہیں مانتے, اسی لیے اللہ نے اپنی جنت بھی چھپا رکھی ہے جو سدرۃ المنتہا پر ہے, اور ہم نے اپنی زمین کی جنتوں کو بھی چھپا رکھا ہے جو ماں کی شکل میں, بیوی کی شکل میں, بیٹے کی شکل میں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جنات بھی چھپے ہوئے ہیں اور جنت بھی چھپی ہوئی. سبحان اللہ. اسی لیے جنات ہیں مگر نظر نہیں آتے. کیوں؟ اس لیے کہ چھپی ہوئی مخلوق ہے. اللہ اکبر. توجہ کریں آپ, عرض کیا کر رہا تھا. تو لڑکیوں کو ورگلایا جاتا ہے, بہکایا جاتا ہے. اور اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ گھٹنے پر حملہ نہیں ہو رہا ہے, حملہ سر پہ ہو رہا ہے. گھٹنے ہی پکڑ کے سہلا رہے, گھٹنے کو بچا رہے. میرے بھائیوں, یہ تو معلوم کرو کہ بچے مرتد کیوں ہو رہے, بچیاں مرتد کیوں ہو رہے, اسلام کی نفرت کیوں ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. نمبر ایک, سب سے پہلی وجہ ایمان نہ بتانا. جب بچوں کو ایمان پتہ ہی نہیں ہوگا تو وہ ایمان بچائیں گے کیسے. نمبر دو, غربت, غریبی کفر تک لے جا رہی ہے. نمبر تین, بچیوں کی دیر تک شادی کا نہ ہونا, یہ بچیوں کو کفر تک لے جا رہا ہے. اور اس کے ذمہ دار آپ بھی اور ہم لوگ بھی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بچیوں کی شادی میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے. ماں باپ کو شوق نہیں ہے بچیوں کو بٹھانے کا, لیکن 30 سال 35 سال کی بچیاں ہو رہی ہیں اور ہم ان کی شادی نہیں کر پا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اس بچی کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. میں نے کہا تو بڑا سنی بن گیا جو اس کو بہو کو سنی بنائے گا. اور اگر وہ بن بھی جائے تو کیا وہ گستاخ رسول کو ابا کہہ کے نہ پکارے گی؟ تمہارا پوتا پیدا ہوا تو اس کا نانا مرے گا تو اس کا جنازہ, وہ گستاخ کا جنازہ تمہارا پوتا پڑھنے نہ جائے گا؟ تم کتنے سنی ہوئے جو دوسروں کو سنی بناؤ گے. جس کا کھاتے ہو اس کی وفاداری کرو. کم سے کم کتے سے سیکھا ہوتا. کتا ایک روٹی کھاتا ہے, مالک کی وفاداری کرتا ہے. ہمیں جو ملا ہے نبی کے صدقے میں ملا. کہتے ہیں امی ہے, ان پڑھ ہے. میں نے کہا پاگل ہوا ہے, پاگل ہوا ہے, پاگل ہے, کیسی بات کرتا ہے. امی ہے, ان پڑھ ہے. حضور ان پڑھ نہیں تھے. امی کی تو تشریح عاشقوں نے بہت کی ہے. ام القرآن میں پیدا ہوئے اس لیے امی تھے. اللہ کے سوا کسی سے نہیں پڑھے اس لیے امی تھے. اللہ کے علاوہ ان کا کوئی استاد نہیں ہے, اور یہ شان صرف رسول اللہ کی ہے. اپنے جیسے کسی بشر سے انہوں نے نہیں پڑھا. الرحمن علم القرآن, رحمان سے انہوں نے پڑھا. علم الانسان علمہ البیان, خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور علم بیان سکھایا. وعلمک ما لم تکن تعلم. میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو, ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک. اور امی کا ایک معنی ماں والا بھی ہوتا ہے کہ میرے نبی ماں والے تھے, یعنی ماں ہونے کی اعتبار سے میرے نبی کی ماں جیسی تھی ویسے کسی کی ماں ہو بھی نہیں سکتی. حضور ماں مطلب ماں والا, ام القرآن والا ماں والا, ام الکتاب والا بھی امی ہوتا ہے کیونکہ قرآن کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے.
उम्मुल किताब। अब आप कहते हैं अनपढ़, मैंने आखिरी बात कर दूं, चिट्ठियां इसलिए कर दूं वरना खत्म कर रहा। लोग क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये लोग आपकी बस्तियों में रहते हैं, उन उम्मी थे अनपढ़। मैंने कहा भाई उम्मी थे, अल्लाह के शागिर्द थे, अल्लाह से पढ़ा था, लेकिन हुजूर का ये फरमान नहीं सुना। आका फरमाते अना मदीनतुल इल्म। वाह 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 वाह। आका ने क्या फरमाया? अना मदीनतुल इल्म। अनपढ़ कह रहे हो नबी को, नबी करे मैं इल्म का शहर हूँ, वो अली जुन बाबू हाँ, और अली उसका दरवाजा है। नबी ने क्या कहा? मैं इल्म का, बोलो मैं इल्म का, मैं इल्म का शहर किसको कहते हैं? आपके गांव का नाम क्या है? हरियाणा। हरियाणा। ये क्या है? बोलो भाई, जो समझ में आ रहा है बोल दो, इस्लाह हो जाएगी। ये क्या है? शोरूम जाना होता है तो कहाँ जाते हो? मुरादाबाद हैं? और मुरादाबाद में नहीं मिलता तो कहाँ जाते हो? दिल्ली। और दिल्ली में सब मिल जाता है। क्यों? शहर की तारीफ बहार शरीयत में, जहाँ जुमा के क़याम के लिए बहस आई है, फतावा रज़विया में भी, बहार शरीयत में भी एक शहर का होना भी बयान किया गया। जी 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 जी। शहर का होना भी बयान किया गया है कि शहर का, यानी शहर का होना, शहर और शहर की तारीफ क्या बयान की? शहर की तारीफ में एक बात ये भी बयान की कि जिसमें बाजार हो, जिसमें हाँ बाजार हो। बाजार उर्दू की किताबें बारे शरीयत उठा के देख ली, आलिम बनाने वाली किताब है। और तो फतावा रज़विया में भी है, जुमा के लिए शहर हो और शहर के लिए एक बात ये भी है, निशानी शहर की क्या है? उसमें क्या हो? बोलो भाई क्या हो? बाजार। और बाजार जो होता है ना शहर का, उसमें सब मिलता है। बोलो भाई क्या मिलता है? बाजार में, दिल्ली में आप बाजार में जाएंगे ना तो कोई ये नहीं कहेगा कि ये नहीं मिलता, क्योंकि एक बाजार नहीं होते, कई बाजार होते हैं, है ना? ये नहीं मिला तो वहाँ नहीं मिला। और मुंबई, दिल्ली से बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े बाजार होते हैं। अब सुनना, नबी क्या कह रहे हैं? अना मदीनतुल इल्म। मैं इल्म का गांव नहीं हूँ, इल्म का शहर हूँ, और शहर में हर चीज मिलती है। और बता, अगर हर इल्म चाहिए मेरे पास आओ, साइंस यहाँ से मिलेगी, टेक्नोलॉजी यहाँ से मिलेगी, अलजेब्रा यहाँ से मिलेगी। अरे अलजेब्रा पे लोग घमंड करते हैं, किसी और जबान में अलीफ लाम के साथ कोई बात करता हो तो बताओ, ये अलजेब्रा ही बता रहा है कि ये अरबियों का दिया हुआ है। ये अलजेब्रा ही बता रहा है कि ये अरबियों का। नबी कह रहे मैं इल्म का शहर हूँ, जैसे शहर में सब मिलता है वैसे मेरे यहाँ हर इल्म मिलता है। लेकिन मुझे बताओ, क्या मुरादाबाद वाले ये कह सकते हैं कि मैंने पूरा मुरादाबाद देखा है? दिल्ली वाले कह सकते हैं मैंने पूरा दिल्ली देखा है? मुंबई वाले कह सकते हैं मैंने पूरा मुंबई देखा? बोलो कोई कह सकता है? नहीं। पूरा शहर पैदा होके आदमी मर जाता है शहर में, लेकिन गली गली घर घर नहीं देख पाता। तो नबी कह रहे मैं इल्म का शहर हूँ। अरे जब तू दिल्ली जैसा शहर पूरा नहीं घूम सकता तो इल्म का शहर मुस्तफा जाने रहमत को तू क्या जान सकता है? तो अब शहर की पहचान कैसे होती है? तो शहर का एक दरवाजा होता है, जितना बड़ा दरवाजा होगा शहर का अंदाजा उसी से लगाया जाएगा। नबी कह रहे हैं अना मदीनतुल इल्म, मैं इल्म का शहर हूँ, वो अली जुन बाबूहा, अली उसका दरवाजा है। दरवाजे को देखकर शहर का अंदाजा लगाओ। अरे जब दरवाजे की ये शान है, कहते सलूनी सलूनी सलूनी, मुझसे जो चाहो पूछ लो, मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा। तुम जमीन के जितने रास्ते जानते हो उससे ज्यादा मैं आसमानों के रास्ते जानता हूँ। तो जब दरवाजे की ये शान है तो शहर इल्म मुस्तफा जाने रहमत की शान का आलम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। याद रखो, इसी अकीदे पे कायम रहो। अपनी बेटियां आशिकों के यहाँ दो, गुस्ताखों के यहाँ मत दो। और आखिरी दो जुमले, सिर्फ नबी के गुस्ताख नहीं, सहाबा के गुस्ताखों को भी। जी जी, वाह वाह वाह। अहले बैत के गुस्ताखों को भी बेटी न देना। क्योंकि शिफा शरीफ में काजी अयाज लिखते हैं कि एक शख्स मर रहा था, तवज्जो, शिफा को अगर मानते हैं काजी अयाज की तो सुन लो। एक शख्स मर रहा था, उसकी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा था। लोग कहते थे तू कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो कहता था मैं अबू बकर उमर के गुस्ताखों के साथ बैठता था, इसलिए मेरी ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा है। मेरे भाई जो अबू बकर और सिद्दीक और फारूक आज़म के
گستاخوں کے ساتھ بیٹھے، صرف گستاخی نہ کرے، صرف بیٹھے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو رسول اللہ کے گستاخوں سے رشتہ داری کرے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ آپ کے ذمہ ہے ایمان کیسے بچاتے ہو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، میرا وقت تو پورا ہوا، 2 منٹ میں نے زیادہ لی، اس کے لیے معذرت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ابھی جانا نہیں، محفل جاری رہے گی۔ ایسی محفل سجنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے۔ ابھی مفتی صاحب کا خطاب ہونا ہے، ہم لوگ اس لیے جلدی آ گئے کہ جلدی جائیں گے تو جلدی محفل شروع ہو جائے گی، ہم لوگ پبلک دیکھ کر نہیں آتے۔ ہاں 72 بھی ہو نا، وفادار چلیں گے، لیکن اللہ نے آپ کو بھیج دیا، آپ سب آگئے ماشاءاللہ۔ ہم تو ماشاءاللہ 8:30 یا 8:35 سے یہاں کے بیٹھے ہیں۔ ہاں الحمدللہ، مفتی صاحب بھی تقریباً 8:45 کے قریب آگئے تھے، 8:45 یا 9 کے آس پاس وہ بھی آگئے۔ تو یہ علماء پہلے، اور میں تو آپ کو مشورہ دوں گا ایسے ہی کرو۔ ابھی کچھ کسی کے ستانے اور یہ کسی کے پریشر میں کرتے ہو، لیکن محفل کا مزاج بنا لو، مغرب کے بعد یا عشاء اول وقت میں پڑھ کے شروع کرو، 11 ساڑھے 11 12 تک کے محفل ختم کرو۔ تم بھی فجر پڑھو، ہمیں بھی فجر پڑھ لے دو، ورنہ مقرر تو بیچارہ جاگ کر کے فجر پڑھ لیتا ہے کیونکہ صبح وہ ظہر تک سوئے گا، لیکن آپ کو تو کام پہ جانا ہے۔ فجر روز پڑھتا ہے، وہ بھی ہمارے جلسے کی وجہ سے پڑھ نہیں پاتا۔ اگر ایک کی بھی فجر ہمارے جلسے کی وجہ سے ترک ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ذمہ دار بھی پکڑ میں آئیں گے اور چھوڑنے والا بھی پکڑ میں آئے گا، اور کروڑوں جلسے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور فجر کی